اتنا اسمارٹ بارڈر سسٹم اور اس پہ اتنا انویسٹ کرنے کے باوجود اگر آپ کے پاس کوئی انٹیل نہیں تھی، ایسی اطلاع نہیں تھی یا تھی، تو کیا آپ نے اس کو ہونے دیا تاکہ وہ جو آپ کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کو مزید جواز مل سکے؟ کوئی کانسپریسی ایسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں اس میں یقین نہیں رکھتا. کانسپریسی تھیوری دی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے جان بوجھ کر یہ ہونے دیا تاکہ اس کو ایک جواز مل سکے کہ وہ غزہ کی پٹی، جو چھوٹی سی پٹی ہے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں، ایک اوپن ایئر جیل کہا جاتا ہے اس کو. ایک طرف مصر نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ایک طرف سے اسرائیل نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے. وہاں کے لوگ ایک اوپن ایئر جیل میں رہتے ہیں. تو اس کو فتح کرنے کے لیے، انیکس کرنے کے لیے، اپنے میں ضم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہونے دیا تاکہ انہیں ایک جواز مل سکے. لیکن میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ دوسرے پلیئرز بھی اس میدان جنگ میں کود پڑیں گے، جیسے کہ حزب اللہ. لیکن عرب دنیا کا رسپانس آپ نے دیکھا ماضی سے کتنا مختلف لگا آپ کو 1973 سے؟ دیکھیں، عرب دنیا تو ایک شکست خوردہ دنیا ہے. عرب ممالک تو اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، اور اب سعودی عرب بھی کرنے جا رہا تھا. ان کے رابطے بھی شروع ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے 5-6 ممالک اس کے بعد بھی سعودی عرب کے علاوہ بھی ہمیں تسلیم کر لیں گے. اور ابراہم ایکارڈز کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. حماس نے جو یہ حملہ کیا ہے اس کا بنیادی مقصد تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو مسلمان رائے عامہ ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، مسلمان حکمران فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں. وہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے کہنے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، استعمار کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے، حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے تو بیان دیا ہے کہ اگر آپ نے اس جنگ کو بڑھایا اور اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ یوکرین نہیں ہے، پھر مشرق وسطیٰ میں جو تمام ان کے اہداف ہیں ان پہ ہم حملہ کریں گے. بغیر بیکنگ کے حماس انڈیویجولی ایسے ظاہر ہے کہ وہ تو الزام لگا رہے ہیں، فارملی تو نہیں لگا رہے، لیکن ان کے میڈیا میں کچھ لوگ لگا رہے ہیں کہ ایران بھی انوالو ہو سکتا ہے اس میں، ان کو مدد دینے میں. لیکن حماس نے بہت پہلے سے، یہ 5 جنگیں ہو چکی ہیں حماس کے خلاف پچھلے 30 برسوں میں اسرائیل کی. اور حماس جو ہے اس نے یہ صلاحیت بہت عرصے سے حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے خود راکٹ بنا لیتے ہیں، میزائل بنا لیتے ہیں. اور ان کا انہوں نے جو استعمال کیا کہ سڈنلی انہوں نے، وہ کہتے ہیں 5000، اسرائیلی کہتے ہیں 2500 راکٹ جو پھینکے، تو اس سے ان کا جو آئرن ڈوم تھا، جو بہت سوفسٹیکیٹڈ میزائل شیلڈ ہے ان کی دفاعی، اس کو توڑ دیا. کیونکہ اس کی ایک محدود صلاحیت ہوتی ہے، جب اتنے زیادہ راکٹ ایک دم فائر کیے جائیں تو وہ اس کو نہیں روک سکی. یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کی طرف اطہر نے بھی اشارہ کیا. صرف اسرائیل کا نہیں، اس میں CIA بھی ہے، MI6 بھی ہے، اس میں عرب دنیا بھی ان سے کوآپریٹ کرتی ہے. اس میں 5 آئیز ہیں. 5 آئیز دنیا میں ایک انٹیلیجنس کا گروپ ہے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، برٹن بھی ہے، جاپان بھی ہے. تو یہ جو پوری جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ہے اس کا فیلئر ہے. تو اب یہ جس طرح سے حماس نے یہ کام کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جنگ محدود رہتی ہے یا یہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لگتا تو یہ نہیں ہے فی الحال کہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ شاید پوری دنیا کے سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہو. تو ابھی سے ترکیہ کو اور مصر کو امریکہ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ میڈیٹ کریں. عام طور سے مصر جو ہے میڈیٹ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ دوبارہ میڈیٹ کریں اور کوئی پرزنرز کا سویپ ہو جائے تو یہ معاملہ جو ہے وقتی طور پہ. اچھا، مصالحت کی کوششیں یوکرین وار میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. اپنی اپنی جگہ پر دونوں قوتیں، دونوں فریقین ڈٹے رہتے ہیں. 21 اکتوبر سے پہلے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے چیئرمین PTI پہ فردر جرم عائد کرنے کے لیے. مین وائل خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی کچھ شکایات کی ہیں. سزا قریب ہے ان کی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً ہی سزا ہو جائے، لیکن یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تھا کہ جیسے ہر کام نواز شریف کے ساتھ ہوا، چیئرمین PTI کے ساتھ بھی ہو. تو میرا خیال ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. تو یہ کوئی باتیں اتنی اچھی نہیں ہیں. اس سے ملک میں جو عدلیہ کی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور عوام میں جو اس سے اضطراب پیدا ہوگا، اس سے پاکستانی ریاست اور عوام کے درمیان دوری بڑھے گی. اچھا، جو ملک کے لیے جس اچھا نہیں. خدشے کا اظہار ان کی ہمشیرہ نے ان سے ملاقات کے بعد کیا تھا کہ ہی نیو کہ ان کو سائفر کیس میں لمبے عرصے کے لیے سزا ہو سکتی ہے. تو ذرا بتائیں سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن 5 کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ تانا عمر قید کی سزا جہاں تک میرے علم میں ہے کہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ وہ ان کے وکلا کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا تو ابھی ٹرائل شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو یا اس طرح کا ٹرائل ہو،
تو اس وقت تک اس کی ابتدا نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی اس میں انٹروین کر سکتی ہے اور کسی وقت چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ دیکھ لیں گے۔ سائفر کیس تو ایک الگ ہے سٹوری۔